اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. ایک التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے. جناب شہید سید ضیاء الدین رضوی، آپ اس شہید بزرگوار کے لیے اور دیگر شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے محمد والے محمد. حلول ماہ محرم، ماہ غم، ماہ مصائب، ماہ خون و قیام و ماہ پیغام، ماہ قربانی و ماہ غلبہ شمشیر، غلبہ خون بر شمشیر و ماہ فتح حسینیت بر یزیدیت. آپ تمام اہل عزا پر تسلیت و تعزیت عرض ہے. ایام سوگ ہیں. ماہ محرم اپنے ہمراہ جو سب سے بڑا پیغام لاتا ہے سوگ و عزا کا ہے. سوگ و عزا کے آداب ہیں جنہیں کم از کم مومنین کو چاہیے کہ خیال رکھیں ان کا. خلاف عزا اور وہ عمل جو منافات رکھتا ہو سوگواری کے ساتھ انجام نہ دیں. لاہب عام حالات میں بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، خصوصاً ایام عزا میں روا نہیں ہے. اور ایک ادب اس ماہ کے لیے یہ ہے کہ انسان عزا و سوگ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پیغام عاشوراء و کربلا کے لیے آمادہ کرے. جس طرح ماہ رمضان کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رجب اور شعبان رمضان میں مومن کے وارد ہونے کے لیے 2 مہینے مقرر کیے ہیں. یعنی 2 ماہ لگتے ہیں مومن کو رمضان کے لیے تیار ہونے کے لیے. رجب کے روزے، شعبان کے روزے، رجب کا اعتکاف، رجب کے اعمال، رجب کی دعائیں، شعبان کی مناجات، یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان رمضان تک پہنچ جائے. اور رمضان سارا اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر تک پہنچ جائے. بغیر آمادگی کے عزیزان انسان محروم رہ جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے حکمت سے یہ نظام بنایا ہے کہ گویا ایک طرح سے حج بھی عاشوراء کی آمادگی کے لیے ہے. انسان حج کر کے آتا ہے، فوراً محرم شروع ہوتا ہے. جو حج کر کے نہیں آئے ہیں انہیں کہا گیا کہ حاجی سے ملنے کے لیے جاؤ.
ملنے کے معنی یہ نہیں کہ فقط اس کا ولیمہ کھا کے آ جاؤ، اس لیے کہ وہ آمادہ ہو کر آیا ہے، بیت اللہ سے ہو کر آیا ہے، توحید کے گھر سے ہو کر آیا ہے، اور وہاں سے لوٹا ہوا انسان معمولی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اس سے معصیت سرزد ہونے سے پہلے اس سے مل لو جا کر، اس سے معانقہ کرو جا کر، کہ وہ نور جو خدا نے اس کے وجود میں ڈالا ہے، ملنے والے کو بھی وہ نور پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ انسان محرم کے لیے تیار ہو جائے، اور محرم میں عزا و سوگ و عزاداری و گریہ و مصائب و مجلس و نوحہ و مرثیہ و ماتم، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ انسان عاشورہ کو سمجھ جائے، شب عاشور کو سمجھ جائے۔ امام علیہ السلام سے منسوب یہ جملہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، مومن کا ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے۔ نہ کہ جہاں پر بھی عاشورہ کی شبی کوئی زری بنا دیں یا علم لگا دیں تو اس کا نام رکھ دیں یہ ارض کربلا ہے، جس طرح عموماً عزا قدوں کا اور عزا خانوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے کربلا۔ نہ، کربلا یعنی ہر زمین، آپ کا شہر، آپ کا ملک، آپ کا گھر، آپ کا محلہ، ہر زمین کربلا بنا سکتے ہیں آپ۔ وہ ہر دن آپ کا عاشورہ بن سکتا ہے بشرطے کہ عاشورہ و کربلا کے اصول انسان کو سمجھ میں آ جائیں۔ اس لیے آمادگی بھی ضروری ہے، عزا کے لیے تیاری ضروری ہے، آمادگی ضروری ہے۔ علاوہ اس کے جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، عزا خانوں کو آمادہ کرتے ہیں، سیاہ پوش کرتے ہیں، خود سیاہ پوش ہوتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، خطیب کو دعوت دیتے ہیں، ذاکر کو بلاتے ہیں، اور خود انتظام کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں معمولات سے، یہ جسمانی آمادگی ہے، یہ ظاہری آمادگی ہے۔ لیکن عاشورہ کی آمادگی کے لیے دل آمادہ ہونا چاہیے، روح آمادہ ہونا چاہیے۔ جب تک دل انسان کا آمادہ نہ ہو، پیغام عاشورہ دل میں نہیں اترتا، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو پورا محرم گزر جائے، ایام عزا گزر جائیں اور ہم فقط رسم ادا کریں، پیغام عاشورہ سے محروم رہ جائیں۔ لہذا ایک ادب یہ ہے کہ ہمیشہ ذہنی آمادگی 24 گھنٹے اپنے اندر پیدا کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جو انسان کے اندر ذہنی آمادگی اور قلبی آمادگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے دل کا حال بہت عجیب و غریب ذکر کیا ہے۔ دل کو دل کہتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک حالت پہ ٹکتا نہیں ہے۔ قلب کہتے ہیں نا، قلب، دو نقطے والے قلب، قاف، وہ کش والا جو کاف ہے اس کا معنی ہوتا ہے کتا، ہاں، لیکن دو نقطے والا قاف جو کینچی والا قاف کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ قلب، تقلب، قرآن نے رسول اللہ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کا تقلب دیکھ لیا ہے۔ تقلب یعنی آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب، آپ کا ایک حالت پہ نہ رہنا یا پہلو بدلنا آپ کا ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں آپ کی بے چینی کا علم ہو گیا ہے۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتا رہتا ہے۔ ان حالات بدلنے میں کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی شقی ہو جاتا ہے، کبھی قسی ہو جاتا ہے، کبھی اس پہ میل چڑھ جاتی ہے، البتہ معمولی لوگوں کے دل کے لیے۔ رسول اللہ کے دل کا تقلب اور ہے، لیکن معمولی ہم جیسوں کا دل، اس میں بھی تقلب ہے، بے چینی ہے، اس کے اندر بھی ایک حالت نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن نے حالات ذکر کی ہیں، شاید مجموعی طور پر 100 سے زیادہ حالتیں انسان کے دل کی قرآن نے ذکر کی۔ قاسیۃ القلوب، دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر جیسے سخت دل ہو جاتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، خاشع دل و خاشی دل،
عاشورہ کے پیغام کے لیے بھی دل کی ضرورت ہے، آمادہ دل کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں دل کی آمادگی کو ختم کر دیتی ہیں ان سے پرہیز کریں۔ لعب و لہو سے دل کی آمادگی ختم ہو جاتی ہے۔ عبادتوں میں لذت نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی چینل سے اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ دل ہے، دل پتھر تو نہیں ہے، دل ہے۔ چینل اثر کرتا ہے اس کے اوپر، تصویر اثر کرتی ہے اس کے اوپر، بات اثر کرتی ہے اس کے اوپر، محفل اثر کرتی ہے اس کے اوپر۔ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ حتی نگاہ بھی اثر کرتی ہے اس کے اوپر، سماعت بھی اثر کرتی ہے اس کے اوپر، گفتگو بھی اثر کرتی ہے اس کے اوپر۔ اور جب دل آمادہ نہ ہو کچھ دریافت نہیں کرتا۔ قرآن نے ایک آیت ذکر کی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ گھڑی نہیں آئی کہ مومنین کے دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو جائیں؟ کیا وہ گھڑی نہیں آئی ابھی؟ بہت خیال رکھیں اس کا، دل کا بہت خیال رکھیں، سب سے زیادہ۔ آنکھوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں نا، کچھ اس میں پڑ نہ جائے، تیز دھوپ پہ نہیں لے جاتے، خیال رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنے وہ دل کا۔ دل سے مراد بھی یہ پسلیوں کے اندر موجود پمپ نہیں ہے، اس کا نہ بھی خیال رکھے تو مسئلہ نہیں۔ البتہ خیال رکھے کہ پریشانی کی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے، یہ اگر مضطر ہو جائے۔ لیکن وہ دل جس کی قرآن بات کر رہا ہے، اس کا ایکو ختم کر دیں، ساؤنڈ کر دیں۔ وہ دل جس کی قرآن بات کر رہا ہے، وہ دل روح کا دل ہے، نفس کا دل ہے، آپ کا اپنا دل ہے۔ یہ ہمارا دل نہیں ہے، یہ ہمارے بدن کا دل ہے، نہ کہ ہمارا دل۔ ہمارے جسم کا دل ہے، ہمارا دل کوئی اور ہے۔ بھول گئے ہیں ہم، کسی کے دل کو اپنا سمجھ لیا۔ یہ بدن کا دل ہے، ہمارا دل ہمارے ساتھ جائے گا، یہ قبر میں رہ جائے گا، وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس میں خون ہوتا ہے، اس میں خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کو پاک رکھیں۔ وہ اس کو کہا گیا روایت میں وہ حرم خدا ہے، وہ اللہ کا حرم ہے وہ دل۔ اور وہ جب آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے حرم خدا، پھر اولیاء خدا کا تذکرہ بھی اس میں آ جاتا ہے، پھر لیلۃ القدر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر عاشورہ و شب عاشور بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ حدیث جو منسوب ہے امام علیہ السلام سے، کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ایک شعار محض نہیں ہے، اگرچہ شعار بھی ہے۔ شعار یعنی نعرہ۔ شعار اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کی علامت ہو، جسے دیکھ کر انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے مسجد کا شعار منارے ہیں، منارے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ مسجد ہے۔ عزاخانوں کا شعار عزاداری ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر عزاداری ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا شعار ہے، شعار یعنی علامت اس کے پہچاننے کی۔ اسلام کے بھی شعار ہیں جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ اذان اسلام کا شعار ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اور شاعر اللہ کا احترام قرآن نے کہا کہ کرو۔ شعار جسمانی ہے اور شعار لفظی ہے، قول کی شکل میں ہے۔ بعض شعار، بعض اقدامات شعار ہیں۔ خود عاشورہ و کربلا بھی شعار ہیں، دین کے شعار ہیں، اور کچھ چیزیں عاشورہ کا شعار ہیں۔ شعار بھی ہم نہیں بنا سکتے، پسند آیا ہم نے کہا کہ یہ چیز شعار بنا دیں۔ کسی کہتے ہیں کوئی آدمی گیا کسی علاقے میں، اس سے جا کر پوچھا کہ یہاں آثار قدیمہ ہوتے ہیں آپ کے ہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو نہیں تھے، ابھی بنا رہے ہیں آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ ہم نہیں بنا سکتے، وہ قدیم لوگوں نے اگر کوئی چیز بنائی ہوئی تو وہ
آثار قدیمہ ہیں، نہ یہ کہ میں اور آپ مل کر ادھر بیٹھ کر لاہور میں آثار قدیمہ بنانا شروع کر دیں۔ آثار قدیمہ بنانا قدیم لوگوں کا کام تھا، بھلے آپ بنائیں، یہی آپ کے آثار جدیدہ اگلی نسلوں کے آثار قدیمہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے آثار قدیمہ وہ ہیں جو سابقہ لوگوں نے بنائے ہیں۔ شعار میں اور آپ نہیں بنا سکتے، شعار خدا کی ذات بنا سکتی ہے، دین کا شعار، اور اولیاء خدا بنا سکتے ہیں۔ ہم شعار کی پیروی کریں گے، شعار کو مانیں گے ہم۔ شعار ہمارا کام بنانا نہیں ہے، شعار اپنانا ہے۔ اور متاسفانہ کربلا کے شعار گم ہو گئے ہیں ہم سے، کبھی سننے میں نہیں آیا کربلا کا شعار کوئی کسی جگہ پر۔ ایک شعار جو مدتوں سے جوانوں سے اپیل کی جا رہی ہے اور تذکر دیا جا رہا ہے کہ یہ شعار اپنا لیں اور اس کو اپنا شعار بنا لیں کہ یہ شعار حسینی ہے، لیکن کبھی جذبات میں آ کر تو کر لیتے ہیں تکرار، اس کو اپنی زبان کو اس سے نورانی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود شعار بنانے کے زیادہ ماہر ہیں بجائے شعار اپنانے کے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا ایک شعار جو کربلا میں سید الشہداء نے مقرر بیان فرمایا وہ تھا ہیہات من الذلہ، یہ شعار سید الشہداء تھا کربلا میں، اور یہی ہمارے یہاں رائج ہونا چاہیے۔ محرم کا شعار یعنی ہیہات من الذلہ، ہم ہرگز ذلت قبول نہیں کریں، یہ شعار محرم ہے۔ اگر یہ شعار ہم نے اپنایا ہوتا کوئی مسلمان آج ذلیل نہ ہوتا، کوئی مسلمان ذلیل نہ ہوتا، آج پاکستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی، یہ صورتحال نہ ہوتی پاکستان کی کہ اندر سے اس کو دہشت گردوں نے گھیرا ہوا ہے، باہر سے اس کو شیطانوں نے گھیرا ہوا ہے، اور پڑوسی اس کے سر پہ چڑھ دوڑے ہیں، اور اب اس کو اپنی بقا کا خطرہ ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس ملک کے حکمرانوں کی ذلت پذیری کی وجہ سے ہوا۔ اور ذلت کیوں قبول کی انہوں نے؟ اس لیے کہ عزت کے میدان سے تعلق نہیں رکھا اپنا۔ عزت کا میدان کربلا کا میدان ہے۔ کربلا انسان کو سکھاتی ہے ہیہات من الذلہ، ہرگز ذلت قبول نہیں کرنا۔ اگر یہ ایک جملہ پاکستانیوں کو سمجھ میں آ جائے، کوئی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی پاکستان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ شک نہ کرو اس میں دلیل بھی رکھتا ہوں اپنی بات کے لیے کہ اس وقت ہر ایک کو میلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، حزب اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے شعار اپنا لیا، شعار بنایا نہیں، شعار کربلا سے لے لیا، اپنا لیا۔ آپ نے سید مقاومت کا زبان سے کئی دفعہ یہ سنا، ہیہات من، ہم ذلت کبھی قبول نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے ذلت قبول کریں۔ یہ شعار ہیں کربلا کے۔ سید الشہداء نے کربلا میں ایسے شعار بشریت کو دیے، جتنی ذاکر خطیب مجلس تیار کرنے میں لگاتا ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہو یہ تو بہت آسان ہے، لیکن کہا وہ دوسرے بزرگوار اور جو پڑھتے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہو یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، سید الشہداء کے خطبوں میں موجود ہے، اور یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ کے آ کے بیان کر، آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن وہ سب کچھ ان کو نئے سرے سے بنا۔ اس وقت میری توجہ ہوئی، بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام زیادہ مشکل ہے۔ وہ پڑھ رہے تھے نا ذاکر، انہوں نے ایک جملہ پڑھا، کہا کہ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے، اس کے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے۔ تو یہ غریب کی محنت نے جو کچھ بنائی ہے داستان، وہ کچھ اور بن گئی ہے کہانی۔ وہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ کافی تھا، غریب کو خود محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غریب کا یہی کام ہوتا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لے، اس کو اپنا لے۔ ہم نئے شعار بنائیں نہیں، بلکہ شعار اپنائیں۔ عزیزان غور فرمائیں، یہ جوان غور فرمائیں، انقلاب نے جو شعار دیے ہیں ان میں تصرف مت کرو، ان کو اپنا لو، ان کو تبدیل مت کرو۔ ایک عالمی شعار امام راحل نے پوری دنیا کو دیا، ایک عالمی شعار۔ امام نے کیا فرمایا؟
کہ مسلمانوں کی تمام بدبختیوں کی بنیاد امریکہ ہے. جو فریاد ہے امریکہ کے سر پہ ڈالو تم جا کر. اگر آپ کہیں اور سے بھی دیکھتے ہو تو وہ اس کا بانی بھی امریکہ ہی ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ بمبئی کے واقعات میں فقط بھارت ہے. بمبئی کے واقعات میں پہلے امریکہ ہے پھر بھارت ہے. اور بھارتی بھی بغلے نہ بجائیں کہ ایک موقع ان کے ہاتھ آ گیا. پاکستان سے عبرت لیں. ایک دن یہی تھا افغانستان پاکستان کی بغلیں بجانے کا موقع آ گیا. انہوں نے بغلیں بجائیں اور امریکہ کی معیت میں, امریکہ کی رقابت میں, امریکہ کی دوستی میں انہوں نے جو غلطیاں حماقتیں کی, اب وہی حماقتیں بھارت کرنے جا رہا ہے. یہ بغلے بجانے کے دن نہیں ہے, یہ عبرت لینے کے دن ہیں. آج پاکستان کو دیکھ لو, شیطان کی دوستی کا نتیجہ اس سے بہتر نہیں نکل سکتا. نکل سکتا ہے؟ الحمدللہ آپ میں سے تو کسی کی دوستی نہیں ہے, لیکن جن کی ہیں ان کو دیکھ لو, شیطان سے دوستی کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. ایسا کم وقت ہے کہ جہنم میں جا کر پوری ڈٹائی کے ساتھ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ نہیں دیا. یہ قرآن نے لکھا ہے کہ ایسا بے شرم ہے, دوست ہونے کے باوجود اپنے دوستوں کو جہنم میں تنہا چھوڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ جہنم میں میری راہ پہ, میں تو صرف دکھایا تھا, چلے آپ خود ہو. پاکستان آج عبرت بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے شیطان دوستی کی وجہ سے. یہ ذلت, یہ رسوائی جو حکمرانوں کے اندر, سیاستدانوں کے اندر, لیڈروں کے اندر اور ان سے سرایت کر کے قوم کے اندر آئی ہے, یہ ذلت و رسوائی شیطان دوستی کا نتیجہ ہے, شیطان پرستی کا نتیجہ ہے. کربلا عزت کا راستہ بتاتا ہے. تقاضا کر رہے ہیں کہ پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے, آپ ذرا, جگہ تو یہاں بھی نہیں ہے, سمٹ جائیں تھوڑا سا, ادھر ہے جگہ. تو درود پڑھیے محمد والے محمد. کافی جگہ ہے, آگے آتے تاکہ پیچھے جو آنے والے ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکیں گے. آپ کی مہربانی, ادھر آ جائے, بہت جگہ اس طرف پر. محمد وال محمد صلوات محمد صلوات. یہ شعار ہے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ائمہ کی سیرت میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. اس کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا بھی ہے. آپ اگر ائمہ اطہار کی حیات مبارک کا مطالعہ کریں تو نشیب و فراز اس میں نظر آتے ہیں ہمیں. امیر المومنین کی زندگی ایک طرح سے بسر ہوئی, امام حسن علیہ السلام کی ایک اور طرح سے بسر ہوئی, سید الشہداء نے ایک اور طرح سے اقدام کیا, امام چہارم نے اس طرح سے عمل نہیں کیا, امام پنجم و ششم نے اور روش اپنا لی, امام ہفتم اور ہشتم نے اور روش اپنا لی, باقی ائمہ کی الگ الگ روشیں. اس نے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کیے ہیں, سوال اٹھائے ہیں کہ یہ کیوں فرق کیوں ہے. مثلا کربلا سید الشہداء قیام کرتے, امام حسن علیہ السلام قیام نہیں کرتے. سید الشہداء نے مبارزہ کیا, امام سجاد علیہ السلام نے وہ راہ نہیں اپنائی بلکہ دعائیں اور مناجات انجام دی ہیں. امام پنجم و امام ششم نے حوزہ علمیہ بنا لیا اور درس دیتے رہے, فقہ پڑھاتے رہے, جس کا آج عظیم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے. امام ہفتم نے نہ قیام کیا, نہ کربلا کی طرح عمل کیا, نہ دعا و مناجات انجام دی, اور نہ ہی حوزہ علمیہ چلایا امام ہفتم نے. امام ہشتم پھر آئے, ان کی زندگی اور زیادہ نشیب و فراز میں گزری. ایک زمانہ پہلے مدینہ کے اندر گزرا, پھر دوسرا خراسان کے اندر گزرا, اور اسی طرح باقی ائمہ. کچھ لوگوں نے اس کو غلط زاویے سے دیکھا, یعنی اس نے ظن نہیں رکھا, یا جس طرح سے مومن سوچتا ہے اعتقاد کے ساتھ, اس طرح سے عقیدت مندی کے ساتھ نہیں سوچا. ایک مصری مصنف نے کتاب باقاعدہ لکھی اسی موضوع پر, اور اس نے کہا کہ یہ شیعہ کے ائمہ میں جو اختلاف روش کا ہے, طرز عمل کا اختلاف ہے,
یہ در حقیقت مجبوری کی وجہ سے ہے. یعنی جس میدان میں وہ اترے اس میدان میں انہیں بہت شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. اس رد عمل نے ان کو پیچھے پسپائی پہ مجبور کر دیا. یعنی اس کے نزدیک معاذ اللہ یہ پسپائی تھی. کہا کہ امیر المومنین اور امام حسن مجتبی یہ دونوں حکومت اور سیاست کے امام تھے، لیکن دیکھا کہ سیاست کے میدان مار لیا. بنو امیہ نے امام حسن علیہ السلام سے حکومت لے لی. سید الشہداء نے آ کر اپنا حق واپس لینے کی کوشش کی. بنو امیہ نے اتنا شدید رد عمل دکھایا کہ اس کے بعد ائمہ کو یعنی سیاست چھوڑنا پڑی کہ اس کے بعد ہم سیاست کی طرف رخ نہیں کریں. یہ مصری مصنف کی بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو اس نے بدنیتی کے ساتھ انجام دیا. بلکہ بدنیتی کا خلا بھی ہم نے پیدا کیا ہے، چونکہ ہم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس لیے اس کو میدان مل گیا کچھ کہنے کے لیے. اگر ہم نے یہ بتا دیا ہوتا کہ یہ کیوں ہوا ہے، وہ اتنی بدبینانہ رائے نہ بیان کرتا. بعد میں کہا کہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، فقط دعا و مناجات میں اپنی زندگی بسر کی. کوئی میدان سیاست کا، حکومت کا، اقتدار کا جب بند ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ عملی میدان بند ہے تو علمی میدان میں قدم رکھا. لہذا امام پنجم و امام ششم علمی میدان میں آئے. لیکن علمی میدان میں ابھی بہت کم عرصہ گزرا تھا، 100 سال بھی نہیں گزرے تھے. بڑے بڑے رقیب جس طرح سیاست کے میدان میں پیدا ہوئے، علمی میدان بھی ان کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے رقیب پیدا ہوئے. بڑے بڑے مذہب اسی زمانے میں بنے. لہذا انہوں نے آ کر علمی میدان بھی ان کے ہاتھ سے لے لیا. لہذا امام ہفتوں علمی میدان سے بھی باہر کر دیے گئے. اور اس طرح کا نشیب و فراز ذکر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب ہم اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور یہ تجزیہ، تحلیل، تاریخ کی بیان نہیں کریں گے درست دلائل کے ساتھ، ہر ایک جو منہ میں آتا ہے کہتا جائے گا وہ، اور ذمہ دار ہم ہیں. ہم تکرار مقررات کے عادی ہو گئے ہیں. جو 100 دفعہ سنا ہے 101 دفعہ پھر سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان یلغاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. جو کچھ ہم نے رٹا ہے وہ اس جواب میں آتا ہی نہیں ہے. یہ موضوع کسی مستقل گفتگو کا، فرصت کا محتاج ہے. اس فرصت میں جو آپ کی خدمت میں چند شب انشاءاللہ توفیق نصیب ہوگی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے چاہا. موضوع ہے عاشورہ بعنوان مکتب. میں تکرار کرتا ہوں، عاشورہ بعنوان مکتب. وضاحت کروں گا، موضوع کھولوں گا. یہ توقع نہ رکھیں کہ کربلا ہر امام آتے اور کربلا کی طرح کا عمل کرتے. یعنی اپنے زمانے کی حکومت کے سامنے آتے، اٹھتے اور شہید ہوتے اور اس کے بعد اگلے امام کی طرف امر موکول ہو جاتا. بعد والے امام بھی آتے اسی طرح. بس اوقات کرتے ہیں سوال، اپنے جوانان بھی یہ پوچھتے ہیں یہ بات کہ باقی ائمہ میں سے کسی نے کربلا کی طرح کیوں قیام نہیں کیا. اس لیے کہ کربلا کا قیام سید الشہداء نے کیا. قیام کر کے چھوڑ دینا یہ قیام کی ناکامی ہے. قیام ہو، یہ قیام ایک نہضت بن جائے، ایک مکتب بن جائے. اتنا قیام کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، فرصت کی ضرورت نہیں ہے جتنا قیام کو مکتب اور تحریک بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کربلا سید الشہداء نے ایک واقعہ خلق کیا. حضرت زینب نے اس واقعہ کو تحریک میں بدل دیا. اس کو واقعہ نہیں رہنے دیا، اس کو مورخین کے سپرد نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک واقعہ انجام دے دیا، اب یہ تاریخ نگاروں کا کام ہے وہ رپورٹنگ کریں اور اگلی نسلوں کو منتقل کریں. ظاہر ہے ایسے لوگ جو اس واقعہ سے لا تعلق ہیں،
جن کا ان کے اندر کوئی کردار نہیں رہا، جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جب وہ اس کی رپورٹنگ کریں گے وہ بھی صحیح نہیں کریں گے. اگر صحیح کریں بھی تو فقط ایک واقعہ قرار دے کر اس کی رپورٹنگ کریں گے. لیکن حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے واقعہ کربلا کو تحریک میں بدل دیا، موومنٹ بنا دیا، نہضت بنا دی. اور وہ نہضت وہی جس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں آئے ہیں اس مجلس میں؟ کیوں عاشور کے جلوس میں آئیں گے؟ اس لیے کہ ایک تحریک کا حصہ ہیں آپ، ایک جہانی تحریک، ایک بے نظیر و بے مثل تحریک. ایک قیادت حادثہ خلق کرتی ہے، ایک قیادت اس حادثے کو تحریک بنا دیتی ہے. ہم توجہ کریں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ بزرگوار جس نے یہ فرمایا تھا جو چلے گئے انہوں نے حسینی کام کیا، جو رہ گئے انہیں زینبی کام کرنا چاہیے. دیکھو ہم نے زینبی کام کیا یا نہیں کیا، یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ شہداء اس مملکت کے اندر، پاکستان کے اندر جن شہداء نے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کے خون کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. اگر اس خون سے تحریک چل پڑی، اس کی معنی یہ ہے کہ ان کا خون کسی کام آیا ہے. لیکن اگر اس خون کا معاوضہ حکومت سے لے کے بیٹھ گئے، اس کی معنی یہ ہو کہ خون فروخت کر دیا ہے. اور اقبال نہ جانے کہاں سے اتنا باخبر انسان لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں دفن ہوا. معلوم تھا اقبال کو شہداء کے ساتھ یہ کچھ کریں گے. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ قدر و قیمت میں جن کی حرمت ہے کعبہ سے بڑھ کر یا حرم سے بڑھ کر، کہ جن کی قدر و قیمت حرم سے بڑھ کر ہے، تو ان کی دیت اہل کلیسا سے مانگتا ہے. عزیزان، شہید یوں نہیں ہوتا کہ اپنا خون بیچ رہا ہے. شہید اپنا خون نثار کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے اپنی جان. کس لیے نچھاور کرتا ہے؟ تاکہ تحریک کو کوئی بنیاد مل سکے. جب تک بنیاد نہ ہو کوئی تحریک چلتی نہیں ہے. بنیاد وہ بناتا ہے اور اس خون کے پیغام کو لے کر آگے جانے والے شہید کے وارث ہوتے ہیں. شہید کی زوجہ جو فقط جس کا کام شہید کو رونا ہے، وہ شہید کے خون کو تحریک میں نہیں بدلتی. شہید کا باپ جو فقط روتا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا، وہ کبھی بھی شہید کے خون کو تحریک نہیں بنا سکتا. تحریک کون بنا سکتا ہے؟ جو شہید کے فراق پہ روئے بھی، لیکن جب وقت آ جائے اس کے خون کا پیغام دنیا کو پہنچائے بھی، سنبھل بھی سکے. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جناب زینب اولیاء کو بہت خوبصورت جملہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب جب چلی تھی مدینہ سے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کو جا کر کہا کہ مجھے اجازت دو میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں. اگر آپ روک دو گے میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور شب عاشور اس کا عملی ثبوت بھی مل گیا. شب عاشور سید الشہداء نے سید ساجدین و جناب زینب اولیاء کو ایک خیمے میں اکٹھا کر کے وصیتیں کرنا شروع کی. بی بی فرماتی ہیں کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کل شہید ہو جائیں گے آپ. حضرت نے فرمایا کل ایسے ہی ہوگا. یہ آج آخری شب ہے ہماری. بھائی کی شہادت کا سن کر بی بی بے ہوش ہو گئی. تاریخ میں لکھا ہے، تمام نے لکھا ہے، اسی خیمے میں بی بی شب عاشور بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء نے ہوش دلایا، اور ہوش دلانے کے بعد پھر اس کے بعد سید الشہداء نے وصیتیں شروع کی. فرمایا کہ اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ یہ کام تو آگے نہیں بڑھے گا. اگر آپ
ہر شہید کی شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہوتی رہیں تو پھر تو آپ قافلہ سالار نہیں بن سکیں گی. یہی وجہ ہے پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے ہر حادثے کے بعد استقامت بڑھتی ہی گئی. ہر جنازہ جو آتا تھا سیدہ کی استقامت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور اوج پہ وہاں جا کر مطلب پہنچا کہ یہی بی بی جو شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے خنجر چلتا ہوا دیکھتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. کیوں بے ہوش نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جانتی تھی اگر میں بے ہوش ہو گئی میری بے ہوشی یعنی ساری قربانیوں کا ضائع جانا, میری بے ہوشی یعنی ان خون کا ضائع جانا, میری بے ہوشی یعنی امت کی موت, میری بے ہوشی یعنی اسلام کی موت. اس لیے مجھے زندہ رہنا ہے, مجھے ہوش میں رہنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں بی بی بے ہوش نہیں, کس قدر سنبھلی, کس قدر شجاعت آئی. لیکن بہت دشواری سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ مرحلہ طے کیا. تحریک جناب زینب علیہ نے چلائی. ائمہ اطہار نے جو بعد میں آئے انہوں نے کربلا کو تمام مقدس ہستیوں نے حتیٰ وہ سر عالم حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف سب ائمہ نے مشترک طور پر عاشورہ کو حادثہ سے نکال کر مکتب بنا دیا. اس نقطے کو اگر اتنی طاقت آ جائے میری زبان میں, جو ذہن میں ہے میں زبان پہ لا سکوں, اس کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر سکوں. توجہ طلب نقطہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتنی طاقت زبان میں آ جائے کہ میں وہ حماسہ جو حسین ابن علی نے خلق کیا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, اور اس سے بڑا حماسہ جو جناب زینب علیہ نے خلق کیا اس کی طرف اشارہ کر سکوں, اور وہ حماسہ جو بعد کے ائمہ اطہار نے انجام دیا اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. آئے دن ہمارے یہاں روز قوم ہماری جو حالت بن چکی ہے, ہر ایک اپنی باری کی انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آتی ہے. اس رب سرپرست لاوارث لوگ ہوتے ہیں, جو گزرتا ہے سنگ راہ کی طرح, جو گزرا اس نے ٹھوکر لگا دی. جس کا کہیں بس نہیں چلتا وہ شیعہ پہ چڑھ دوڑتا ہے. اگر وہ پہلا عزیز شہید پشاور کی سرزمین پر جس کا خون گرا, اگر اس کا خون, وہ تو کار حسینی, وہ تھا بھی حسینی, اس کا عمل بھی حسینی تھا, اگر اس کو زینبی میسر آ جاتے وہ تحریک بن جاتی, وہ خون نہ رہتا, وہ خون تحریک بن جاتا, وہ خون علم بن جاتا, وہ خون شعار بن جاتا, وہ خون بیداری بن جاتا, وہ خون پیغام بن جاتا. آج اتنے شہید نہ کٹتے, شہر کے شہر ہمارے ویران نہ ہوتے, محرم میں مومنین کو اتنی پریشانی نہ ہوتی, اس عزاداری کو اتنے خطرے لاحق نہ ہوتے, اور اس طرح سینکڑوں جوان و بے گناہ دہشت گردوں کے ہاتھوں نہ کٹتے. مرحلہ وار ہوتا ہے عمل. شہداء نے اپنا کام کر دکھایا, کار حسینی کر دیا, دوسروں نے آ کر اس کو نہضت بنانا ہے. کار زینبی رونا نہیں ہے فقط, بی بی رو بھی رہی تھی, نہ کہ نہیں روئی تھی, لیکن وہ تماشائیوں کی طرح نہیں رو رہی تھی,
وہ جو چھتوں پہ کوفے کی چھتوں میں بیٹھ کر رو رہے تھے, تماشا دیکھ رہے تھے, ان کے رونے کی بھی بیوی نے مذمت کی کہ اس طرح نہ رو, اگر رونا ہے تو ادھر آ کر رو. یہ کار زینبی ہے, شہداء کے خون کو تحریک بنا دینا, پیغام بنا دینا. لیکن اس سے آگے ایک اور مرحلہ ہے عزیزان, اور وہ یہ ہے کہ ایک تحریک کے اندر بنیادی روح اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس مکتب موجود ہو. اگر مکتب موجود نہ ہو تحریک چل نہیں سکتی. کوئی موومنٹ چل نہیں سکتی. عزاداری رسم نہیں ہے, سنت حضرت زینب ہے. بعض اپنے آبا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, یہ ہمارے دادا کے زمانے سے شروع ہے. یہ اس وقت سے شروع ہے جب آپ کے دادا کی روح بھی نہیں تھی اس عالم میں, آپ کے پردادا بھی اس عالم میں موجود نہیں تھے. یہ روح در حقیقت ثانی, یہ عزاداری, یہ نہضت ثانی زہرا کا پیدا کیا ہوا انقلاب ہے, اور چلے گا, یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. تحریک بنانے کے لیے اپنے اصول ہیں. یہ گفتگو ایک اور جگہ پر ہو چکی ہے, اگرچہ مختصر ہوئی ہے, پورے طور پر جتنی اس کی ضرورت تھی اس طرح نہیں ہوئی. لیکن اس فرصت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ کس طرح واقعہ عاشورہ, قیام عاشورہ, قیام سید الشہداء, قربانی سید الشہداء تحریک بن کر پھر اس سے مکتب بن گیا. ائمہ اطہار نے نہ سیاست کا میدان چھوڑا, نہ مبارزے کا میدان چھوڑا, نہ قیام کا میدان چھوڑا, نہ کوئی میدان چھوڑا, نہ علمی میدان چھوڑا, نہ عملی میدان چھوڑا. اگر کوئی شخص آ کر مطالعہ کرے, دیکھے, ترک نہیں کیا. نہ سید ساجدین نے میدان چھوڑا, نہ امام پنجم نے چھوڑا, نہ امام ششم نے چھوڑا, اور نہ امام عصر نے یہ میدان چھوڑا. امام خمینی فرماتے ہیں یہ سیاست جو چھڑوائی گئی دینداروں سے اور متدینین سے, ائمہ نے نہیں چھڑوائی, انبیاء نے نہیں چھڑوائی, استعمار نے چھڑوائی ہے, شیاطین نے چھڑوائی ہے. اس نے اتنی پھونکی روحیں, اس نے اپنی پھونکیں ماری ہمارے کانوں میں کہ سیاست دین سے الگ ہے, سیاست دین سے الگ ہے, کہ ہم بھی باور کر گئے کہ سیاست دین سے الگ ہے. خدا رحمت کرے اقبال کو کہ کتنی خوبصورت اور حسین زبان میں یہ مطلب بیان کر کے گئے کہ عزیزان, جب بھی دین سیاست سے جدا ہوگا, دین بھی رسوا ہوگا, سیاست بھی رسوا ہوگی. اور آج یہی ہے, اسی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاست بھی رسوا ہے, دین بھی رسوا ہے. کیوں رسوا ہے؟ چونکہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں. اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے, اقبال کے بقول خانقاہیت بن جاتی ہے, اور سیاست دین سے جدا ہو جائے تو چنگیزیت بن جاتی ہے. پاکستان میں دو ہی طبقے ہیں اس وقت, یا چنگیز ہیں یا خانقاہیں ہیں. خانقاہیں یعنی جن کا فقط ذکر سے تعلق ہے, عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور سیاست جنہوں نے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور دین سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر امت بیچ میں ان دو کے درمیان گیند بنی ہوئی ہے. خانقاہی سے چھوٹتی ہے تو چنگیز کے ہاتھ میں, چنگیز سے چھوٹتی ہے تو خانقاہ کے ہاتھ میں. صدر اس سے چھوٹتی ہے, وہاں جا کر جب دیکھتی ہے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے, مسجد میں آتی ہے, مسجد میں خانقاہی بیٹھا ہوا ہے, ایوان صدارت میں چنگیز بیٹھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں چنگیز بیٹھا ہوا ہے. کدھر جائے یہ قوم؟ ائمہ نے نہیں ترک کیا میدان سیاست. ائمہ نے وہ کام کیا, اگر دنیا کو رمز پتہ چل جائے کہ یہ کام ہوتا کس طرح سے ہے, یقین جانے جو کام یہ کئی سالوں کئی دہائیوں میں کرتے ہیں وہ کئی مہینوں میں, چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں انجام دے دیں گے. ہمارے پاس یہ فارمولہ موجود ہے, لیکن محکوم اور غلام, فارمولہ ہاتھ میں ہوتے ہوئے محکوم و غلام.
ایک نہضت کو اور ایک حادثے کو مکتب بنانا، اس کو آئیڈیالوجی بنانا، اس کو پورا سسٹم بنانا، اس کا پورا نظام بنانا، یہ دشوار کام ہے. یہ کسی معمولی آدمی سے نہیں ہو سکتا. سید الشہداء نے بنیاد بنائی، حضرت زینب نے تحریک بنا دیا اس کو، ائمہ اطہار نے اسی کو مکتب بنا دیا. کیوں مکتب بنا دیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو کربلا میسر آ سکے. تاریخ نہیں بننے دیا، واقعہ نہیں رہنے دیا، اس کو مکتب بنا دیا. مکتب سے مراد کیا ہے؟ لغت میں رجوع نہ کریے، مکتب کا معنی وہاں پر پرائمری اسکول لکھا ہوا ہے. پرانے زمانے میں مدرسوں کو یہ مکتب ہی کہتے تھے نا. یہ بزرگ ہمارے سارے مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ انگلش اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، پبلک اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بزرگان سارے مکتب کے پڑھے ہوئے تھے. مکتب مدرسے کو بھی کہتے ہیں، مکتب ابتدائی تعلیمی ادارے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے مراد. یہاں پر مکتب سے مراد آئیڈیالوجی ہے، جس کا آسان معنی، چونکہ انگلش زیادہ سمجھتے ہیں، اردو بولنے والے انگلش زیادہ سمجھتے ہیں. یہاں اردو اکیڈمی کی طرف سے کانفرنس ہوتی ہے، اردو کانفرنس، وہ بھی انگلش میں ہوتی ہے ساری. اس کا اشتہار بھی انگلش میں ہوتا ہے، اس میں تقریریں بھی انگلش میں ہوتی ہیں. یہ اردو معلوم نہیں کہاں جا پہنچے گی. فارسی میں بھی مکتب استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی مکتب استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی جاری ہے، رائج ہے مکتب. لیکن آئیڈیالوجی کے معنی میں لیں اس کو. جب بھی یہاں سنیں آپ لفظ مکتب تو آپ کے ذہن میں جو مفہوم آنا چاہیے وہ آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی کی تھوڑی وضاحت کروں میں، کیا چاہیے. یہ جاگ کے سننے والی باتیں ہیں، اب معلوم نہیں کہ اس ٹائم کیا کیفیت ہے آپ کی. محمد والے محمد صلوات. اس وقت ہمارے پاس دین ہے، مذہب ہے، لیکن اس مذہب کی عملی شکل مکتبی شکل نہیں ہے، غیر مکتبی حالت میں ہے. غیر مکتبی سے مراد یعنی اس کے اجزاء، اس کے اعضاء، اس کے مختلف حصے سب کچھ ہے. عقیدہ ہے، عمل ہے، فقہ ہے، اخلاق ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. عبادتیں ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. میں اس کو مثال اگر دینا چاہوں، اس وقت ہمارے پاس جو مذہب ہے اس کی شکل عمارت جب تعمیر کرتے ہیں اس کے لیے مختلف مسالے، مختلف مواد خریدتے ہیں، میٹیریل، ریت لاتے ہیں، سیمنٹ لاتے ہیں، سریا لاتے ہیں، لکڑی لاتے ہیں، اور جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ ساری اس وقت موجود ہیں، مہیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یہاں پڑی رہیں، ان سے عمارت وجود میں نہیں آتی. اگرچہ ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، ایک جگہ ریت کا ڈھیر لگا ہوا ہو، ایک جگہ سریا سیمنٹ کا ڈھیر لگا ہوا، ایک جگہ کسی اور چیز کا ڈھیر لگا ہوا ہو، ہے نا ڈھیر اس طرح کے. آیا یہ جتنا میٹیریل پڑا ہوا ہے اس سے ایک پوری کالونی آباد ہو سکتی ہے، لیکن اس کالونی میں اسی ڈھیر کی حالت میں زندگی بسر نہیں ہو سکتی. جہاں میں خطا کروں بتا دیں کہ یہاں آپ کو پاکستان کے حالات زیادہ پتہ نہیں ہے، لہذا کہیں کہ یہ ہوتا ہے، ڈھیروں میں زندگی بسر اینٹ کے ڈھیر میں بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے، ریت کے ڈھیر میں بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے، لوہے کے ڈھیر میں بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے. ظاہر نہیں ہوتی زندگی بسر، اگرچہ سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس. لیکن اگر یہی ڈھیر جو پڑے ہوا ہے، ایک معمار، ایک انجینئر آ کر اس ڈھیر کو معین مقدار میں پہلے اس کو بنائے، مخلوط کرے، مقدار اس کی معین کرے، اندازے اس کے معین کرے، ایک نقشہ بنائے،
اور ایک مناسب زمین پر اس سارے میٹیریل کو ترتیب کے ساتھ اگر وہ لگانا شروع کر دے تو چند مہینوں کے بعد یا 1 سال کے بعد اسی میٹیریل سے، جو کسی کام کا نہیں تھا بلکہ کپڑے خراب ہوتے تھے، اس سے دھول اٹھتی تھی، جس سے ہو رہا تھا نا یہ کام، آج وہی ایک پاکیزہ خوبصورت گھر جنت جیسا موجود ہے، جس میں سردی سے بھی محفوظ ہے، گرمی سے بھی محفوظ ہے، دشمن سے بھی محفوظ ہے، اجنبی نگاہوں سے بھی محفوظ ہے، بیماریوں سے بھی محفوظ ہے، جس کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ میٹیریل کا ڈھیر جب تک کسی معمار اور انجینئر کے ہاتھ میں نہ آئے اور وہ ایک نقشہ اس کو نہ دے اور ایک نقشے کے مطابق اس کو آرکیٹیکچر آ کر نہ بنائے اور اس قالب میں نہ ڈالے اور مقدار معین نہ کرے، اس وقت تک یہ ڈھیر اگرچہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن کسی قابل نہیں ہے، بلکہ زحمت ہے، الٹا زحمت ہے۔ روڈ بھی اس نے گھیرا ہوا ہے، ماحول بھی اس نے خراب کیا ہوا ہے، بچوں کے کپڑے بھی روزانہ خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی میٹیریل جب ایک انجینئر کے زیر نظر اور ماہرین کے ہاتھوں سے جب یہ مناسب نقشے میں اترتا ہے، بڑا خوبصورت گھر بن جاتا ہے، رہائش کے قابل بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں مطلب پہنچ گیا ہے آپ تک۔ عزیزان، اس وقت دین تو موجود ہے ہمارے پاس، لیکن یہ سارا دین ڈھیر کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس۔ ایک جگہ عقیدے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک جگہ فقہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ڈھیر کی شکل میں ہے نا، ترتیب نہیں ہے، نظم نہیں ہے، ہر مسئلے کا نقطہ اور مقام مشخص نہیں ہے۔ اخلاق کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے، نظریات کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے، مستحبات کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے، عبادتوں کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے، اور مسلمان ان ڈھیروں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے۔ لہذا کیسی زندگی ہے کہ خود یہ دین ہی الجھن پیدا کر رہا ہے۔ لہذا والدین جہاں دوسری چیزوں سے بچاتے ہیں، ابھی ایک چیز یہ بچاتے ہیں، اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی میں ہر زہر مار تنظیم میں جانا، مذہبی تنظیم میں نہ جانا۔ متدین والدین مذہب سے بچاتے ہیں، اور ہمارا پریزیڈنٹ پہلے جو گزرا ہے وہ تو پاکستان کو اسلام سے نجات دینے کی کوشش میں تھا کہ کسی طرح پاکستان کو اسلام سے بچا لیا جائے۔ جب دین غیر منظم شکل میں، سارا دین موجود ہے لیکن غیر منظم شکل میں ہو، اس دین پر عمل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کوئی اس پر عمل کر سکے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس کو بھی ایک نقشے میں اتارا جائے، ایک نقشہ اس کو دیا جائے۔ اجتہاد عزیزان، اجتہاد اسی چیز کا نام ہے۔ یہ در کھلا ہوا ہے، تشیع کو ایک نعمت جو ملی ہے وہ یہی نعمت اجتہاد ہے۔ مجتہد کا کام خمس جمع کرنا نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا مجتہد کے فرائض میں سے ایک خمس جمع کرنا ہے۔ مجتہد وہ انجینئر ہے، دین کے آرکیٹیکچر کو مجتہد کہتے ہیں۔ آپ کا کام تکرار مقررات نہیں ہے، آپ کا کام ان پراکندہ نظریات کو نظم دینا ہے، ان منتشر افکار کو نقشہ بنانا ہے۔ ایسا نقشہ بناؤ کہ آج کی نسل کے سامنے جب دین پیش کرو تو اس نسل کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر میری دنیاوی سعادت بھی موجود ہے، میری معیشت بھی اس کے اندر موجود ہے، سیاست بھی اس کے اندر موجود ہے، حکومت بھی اس کے اندر موجود ہے، میری معاش و معاد بھی اس کے اندر موجود ہے، تعلیم و تربیت بھی اس کے اندر موجود ہے، میرے خاندان کا نظام بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر حقوق کا نظام بھی موجود ہے، عدالت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتا، نہ عدالت دین کی نظر آتی ہے، نہ معیشت دین کی نظر آتی ہے۔ کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ اس ڈھیر میں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ کوئی آئے ایسا آ کر اس کو نظم دے، ڈسپلن دے، اس کو کہیں گے ہم مجتہد۔ یہ مجتہد جو دین منابع میں ہے، قرآن منبع ہے، سنت منبع ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر معدنیات ہیں، فراوان ہیں، اگرچہ پاکستانیوں کو معلوم نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ شوق چڑھا ان کو کہ معدنیات کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں،
وہ کاروبار اپنا بزنس اس طرح سے. وہ آئے, سروے کا جو محکمہ ہے پاکستان کا, اس میں رجوع کیا انہوں نے کہ مجھے آپ نقشہ بتاؤ پاکستان کی معدنیات کا, تاکہ ہم دیکھیں پھر اس کے مطابق دیکھیں کہ کہاں ہمیں مناسب ہے ہمارے لیے کہ ہم پیسہ لگائیں اپنا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سروے تو ہو چکا ہے, معدنیات ساری مشخص ہیں, پتہ چل گیا ہے, لیکن یہ نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا یہ برٹش ایمبیسی میں ہے. کہا ہمیں بھی جب ضرورت پڑتا ہے تو انہی سے لے کر آتے ہیں. کیوں ان سے لے کر آتے ہیں؟ کہتے ہیں سروے انہوں نے کیا. جب انہوں نے سروے کی ہے تو وہ ہمیں بھی پیسے لے کے کاپی دیتے ہیں نقشے کی کہ آپ ڈھونڈو گے. معدنیات ہیں فراوان. یہ معدنیات کس کام کی ہیں؟ اگر پیٹرولیم ہے, گیس ہے موجود, اور بہت ساری معدنیات اس زمین کے نیچے موجود ہوں, لیکن کوئی انجینئر ایسا نہ ہو جو اس کو معدن سے نکال کر سامنے لے آئے اور فقط یہ ہم ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ ہمارے ملک میں اتنی معدنیات ہیں جتنی کتنی کسی ملک میں نہیں ہے. خوب آپ بے شک دنیا میں چرچے کرتے رہو کہ ہمارے پاس بہت معدنیات ہیں. خوب آپ کے پمپوں پہ تو پٹرول ملتا نہیں ہے, آپ کے چولہوں میں گیس نہیں ہے, آپ کے یہاں 18-24 گھنٹے ٹوٹل دن ہے, 25 گھنٹے بجلی غائب ہوتی ہے. کہاں ہے معدنیات آپ کی؟ کہاں ہیں ادھر؟ پاکستان مالا مال ہے معدنیات سے, اب اس میں شک نہیں ہے کہ مالا مال ہے. یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے. اسی طرح دین معدنی حالت میں موجود ہے. دین کے اندر دین ایک معدن ہے, اس معدن میں سب کچھ موجود ہے. آپ کی دنیا بھی موجود ہے, آپ کی آخرت بھی موجود ہے. یہ جملہ تو سنا ہوگا آپ نے بارہا مجھ سے کہ وہ دین جو دنیا نہیں بنا سکتا, آخرت کبھی بھی نہیں بنا سکتا. یقین جان لیں آپ, ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اسی تجربے کے لیے کہ وہ چیز اپنائیں جو یہ جہان بنا دے, پھر وہ جہان بھی بن جائے گا. لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہ خیر آگا, دین تو صرف آیا آخرت کے لیے, دنیا اس سے نہیں بنتی, تو جو ابھی نقد نہیں بنا سکتا وہ ہدار کیا بنائے گا؟ دنیا نقد ہے نا, ابھی ہے ادھر. دنیا سے مراد لولاد نا, وہ مذموم دنیا جس کو قرآن نے رد کیا ہے, نہج البلاغہ نے رد کیا, وہ ایک الگ دنیا ہے. دنیا سے مراد یعنی یہ زندگی, موت سے پہلے کی زندگی. جو موت سے پہلے کی زندگی میں ہمیں نازل نہیں دے سکتا, وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں دے سکتا. اگر اس دین نے جنت دے بھی دی تو اسی طرح کی جنت دے گا جیسے ادھر دنیا دی ہوئی ہے. دہشت گردوں والی جنت, وہاں دہشت گردوں سے وہاں بھی جان نہیں چھوٹے گی, چونکہ دہشت گرد بھی سارے دیندار ہیں, مذہبی ہے نا سارے. پہلے اس سے دنیا طلب کریں. مجتہد کا کام اسی معدن سے یہ خام مال نکال کر اپنے زمان, کیوں ہر زمانے میں مجتہد ہونا چاہیے؟ ایک مجتہد کافی ہوتا نا. اگر اس طرح سے ہے کہ ایک مسئلہ, ایک اس مجتہد کا بھی وہی, اس کا بھی وہی, اس کا بھی وہی, تو پھر تو وہ ایک مجتہد کافی تھا. شیخ طوسی کافی تھے. جس طرح اہل سنت کے اندر ہے نا, وہ ان کے جو پہلے مجتہدین تھے اولین, وہی 4 مجتہد, ان کے جو ائمہ اربعہ ہیں مذاہب کے, وہ 4 مجتہد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ تو بند ہے, یہ بعد میں آنے والے ان کو ہم مذہب کا امام نہیں, چونکہ نئی چیز تو اندر سے نکلنی کوئی نہیں ہے. جب اجتہاد ہی نہیں کرنا, جب اجتہاد نہیں کرنا تو صدیوں پہلے کا ایک مجتہد کافی ہے. توضیح المسائل, ایک توضیح المسائل کافی ہے. یہ بار بار توضیح المسائل کیوں چھپتی ہے؟ کوئی فرق پڑا ہے اس میں؟ کوئی فرق نہیں پڑا. اگر نہیں پڑا تو وہ پہلی کافی ہے. دروازہ اجتہاد اس لیے کھولا گیا, مقرر کیا گیا, اس لیے کہ نسلیں بدلتی رہیں گی, اور جب نسلیں بدلیں گی نسلوں کے مسائل بدلتے رہیں گے, نسلوں کی ضرورتیں بدلتی رہیں گی, نسلوں کے تقاضے بدلتے رہیں گے, اور ہر نسل اپنے عصر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے, نہ سابقہ نسلوں کی تقلید کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہر نسل کو اس کے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے دین نے بھی اہتمام کیا کہ 7 آرکیٹیکچر بھی بنا دیا, ہر نسل کا آرکیٹیکچر الگ ساتھ پیدا کر دیا. یہ اپنے زمانے کی بات کریں. مجتہد کا کام اجتہاد
یعنی دین کو منابع سے نکال کر آئیڈیالوجی بنانا، مکتب بنانا. ابھی جو ہمارے پاس دین ہے وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے. عقائد دیکھ لیں آپ، منظم نہیں، ان کا ربط احکام سے نہیں ہے. احکام کی کسی باس میں عقائد کا تذکرہ نہیں آتا. ایک اور مشکل جو درپیش ہے ہمیں وہ شیعہ اختلاف ہے، شیعہ گروہ میں آپس میں اختلاف، بلکہ اب تو علامت بن چکی ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو شک کرو کہ پتہ نہیں شہید صحیح شیعہ ہیں بھی یا نہیں. اگر کسی جگہ اتفاق نظر آئے شک ہونے لگتا ہے کہ کسی اور مذہب کے نہ ہو. اپنے مذہب والوں کا تو دو آدمی مل کر نہیں بیٹھے. عملاً یہی شکل ہو گئی ہے نا. کیوں ہوئی ہے؟ ایک بزرگ نے سوال کیا یا کہیں اعتراض کیا، کہا آپ ہر جگہ سنی شیعہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو سنی شیعہ اتحاد سے پہلے آپ شیعہ اتحاد کی بات کریں. تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن ان سے جو میں نے عرض کیا وہ جملہ دوہرا دیتا ہوں یہاں آپ کے سامنے. ان سے یہ عرض کیا کہ شیعہ سنی اتحاد ممکن نظر آتا ہے لیکن شیعہ اتحاد ممکن نظر نہیں آتا. کہنے لگے عجیب بات کرتے ہیں آپ. میں نے کہا اس لیے کہ شیعہ سنی اتحاد ہمیں معلوم ہے کہ اختلاف کہاں ہے اور کیوں ہے اور کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ نظریاتی اختلاف ہے. نظریاتی اختلاف جب پتہ ہو کہ اختلاف کیا ہے اور جب یہ بھی پتہ ہو کہ وہ نظریے میں ہے تو وہاں بات کی جا سکتی ہے. قرآن نے بھی نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ مسیحیوں کو کیا کہو؟ رسول اللہ کو کہا کہ اے رسول ان لوگوں کو جو آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، جو قرآن کو آسمانی کتاب ہی نہیں مانتے، ان سے جا کر کیا کہو؟ قل تعالو، آؤ ہماری طرف آؤ، ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں. تعالو علی کلمۃ، آیہ کریمہ کہ اے مسیحیوں آؤ ہم مل بیٹھتے ہیں ایک ایسے مشترک بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تمہارا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی. بس یہ کافی ہے اتحاد کے لیے. اور کیا چاہیے؟ خدا ایک ہونا کافی نہیں ہے؟ یہ کافی ہے. تو اہل سنت کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں ہماری ملتی ہیں، جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر. کیوں شیعہ اتحاد ممکن نہیں لگتا؟ توجہ فرمائیں. اس لیے کہ شیعہ کا آپس میں نظریاتی اختلاف نہیں ہے. بلکہ عزیزان یہ ذرا دکھ کی بات ہے، حرج نہیں ہے اس بات کے کرنے میں. ہمارا آپس کا اختلاف اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے ہے. نظریاتی اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے، سب کچھ ایک. اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہے. اور اخلاقی کمزوریاں مذاکرات سے حل نہیں ہوتی. اخلاقی کمزوریاں تربیت اور تزکیے سے حل ہوتی ہیں. جب تک تربیت نہیں ہوگی اخلاقی مشکل حل، دلیلوں سے اخلاق حل نہیں ہوتا، اخلاق عمل سے حل ہوتا ہے. یہ المیہ کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان کہ دین مکتب بنا کر نہیں متعارف ہوا، تبلیغ ہوا. یعنی مکتب بنا کر استنباط نہیں ہوا، مکتب بنا کر پیش نہیں ہوا، مکتب بنا کر تبلیغ نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ ڈھیر اخلاق کا الگ لگا ہوا ہے، احکام کا الگ لگا ہوا ہے، عقیدے کا الگ لگا ہوا ہے. اب توجہ فرمائیں، ہمارے ہاں عقائد کی کمی نہیں ہے لیکن عقائد میں اخلاق کی کمی ہے. ہمارے یہاں احکام کی کمی نہیں ہے لیکن احکام کے اندر اخلاق کی کمی ہے. ہماری فقہ اخلاق کے بغیر ترویج کی گئی ہے. ہمیں صرف واجبات و حرام بتایا گیا ہے، اخلاق نہیں بتایا گیا. عزاداری ترویج ہوئی ہے، بیچ میں عزا کا اخلاق ترویج نہیں ہوا. اور اخلاق روح دین ہے. اخلاق وہ چیز ہے جو کسی کے اندر روح بھر کر زندہ کرتا ہے. عقائد کو اخلاق زندہ کرتا ہے، فقہ کو اخلاق زندہ کرتا ہے، عزاداری کو اخلاق زندہ کرتا ہے، نظریات کو اخلاق زندہ کرتا ہے، علم کو اخلاق زندہ کرتا ہے، نظام کو اخلاق زندہ کرتا ہے. جب اخلاق ہٹا کر دین ترویج کریں گے یہی شکل سامنے آئے گی. ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان میں ہوگا.
کسی کے اندر دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوگی. یہ کوئی طریقہ ہے دین ترویج کرنے کا, اپنا نظریہ پیش کرنے کا, کہ جو نماز میں مثلا تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کے ماں باپ کی ایسی تیسی, یہ دین ہے؟ یہی اشارہ کیا نا, یہ دین ہے. خب ٹھیک ہے, ایک بات ہے, ایک نظریہ ہے, اپنی بات کرو, دلیل دو اپنی ساتھ, گالی کیوں دیتے ہو, یہ تہمتیں کیوں لگاتے ہو؟ اور یہی حال سب طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکتب بنا کر پیش نہیں کیا گیا. یہ اصطلاح تو سنی ہوگی آپ نے, بعض شخصیات, انقلابی شخصیات کے متعلق مخصوصاً شہید رجائی کو کہتے تھے کہ یہ ایک مکتبی انسان ہے. ابھی ایران میں رائج ہے یہ اصطلاح, مکتبی انسان ہے. مکتبی سے مراد انقلابی نہیں ہوتا. اب میں یہ چھوڑ گیا ہوں, یہ کافیہ نہیں ملایا ساتھ. حتیٰ پاکستان میں انقلاب بھی بغیر اخلاق کے ترویج ہوا ہے. انقلاب بلا اخلاق. انقلابی یعنی جس کی کوئی بریک نہ, اس کی زبان کی بریک ہو, نہ اس کے عمل کی بریک ہو, نہ اس کی سوچ کی بریک ہو. نہ دین اجازت نہیں دیتا اتنی کسی چیز کی. یہ اصطلاح سنی ہوگی آپ نے, مکتبی شخصیت, فلاں مکتبی ہے, فلاں غیر مکتبی ہے. مکتبی سے مراد یعنی وہ لوگ جو دین کے ایڈیولوجک شکل کے قائل ہیں, اور وہ لوگ جو نہ یہ روایتی طریقہ جو دین کا چل رہا ہے, نسل سے نسل میں منتقل ہو رہا ہے, قرآن ثواب کے لیے پڑھنا, عبادت جنت کے لیے کرنا, حوروں کے لیے کرنا. اگر مکتبی نہ ہو دین, یا دنیاوی فوائد آ جاتے ہیں یا اخروی فائدے آ جاتے ہیں, مقصد نکل جاتا ہے. اور مکتب بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. خصوصاً عزیزان, خصوصاً عاشورہ کو مکتب بنانا آسان نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فقط فقہ پڑھائی ہے. نا, امام صادق علیہ السلام نے صرف فقہ نہیں پڑھائی, بلکہ امام علیہ السلام نے عاشورہ کو مکتب بنا دیا, آئیڈیالوجی بنا دیا, پوری دنیا کو بتا دیا کہ جہاں پر آپ کے پاس دوسرے نظریے اور مکاتب موجود ہیں, آؤ ہمارے پاس بھی مکتب موجود ہے. اور جب عاشورہ رسم ہو تو فقط مجلس و جلوس ہوتا ہے, لیکن عاشورہ مکتب بن جائے تو خمینی کا انقلاب بن جاتا ہے. انقلاب انہی جلوسوں سے انقلاب نکلتا ہے, انہی مجلسوں سے انقلاب نکلتا ہے. ہمیں پورے دین کی مکتبی شناخت کی ضرورت ہے, پورے دین کی. تشیع مکتب ہے عزیزان. ہم قوم بن گئے ہیں, ابھی کہتے ہیں شیعہ قوم. کس ہنرمند نے بنایا مکتب کو قوم بنا دیا؟ مذہب سے قوم بنانا آسان تو نہیں ہے, یہ بھی کسی نے کیا ہے کام کہ ہمیں قوم بنا دیا. ہم مکتب ہیں, تشیع مکتب ہے, اور عاشورہ مکتب ہے جو تشیع کا عنوان ہے. جب مکتب ہے, ہر چیز اس مکتب کی اپنی ہے. اس مکتب کی عبادت کچھ اور ہے, اس مکتب کے سجدے کچھ اور ہیں. اور تعجب ہے مجھے, مجلسیں ہم کرتے کرواتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھ اقبال کو آیا ہے مکتب. اقبال کی کربلا صرف ایک خطہ زمین کا نہیں ہے. اقبال کی نظر میں عاشورہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے, بلکہ اقبال کی نظر میں عاشورہ ایک مکتب ہے. اور یہ حسرت تھی اقبال کی کہ جس ملک کی تجویز انہوں نے دی تھی, ساتھ اس کے لیے مکتب بھی بیان کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے مکاتب اس کے اندر آ جائیں. ساتھ بتا دیا تھا کہ اس کا مسلک, اس کا مکتب مکتب شبیر ہے. جہاں اپنی بات کی وہاں بھی یہی کہا کہ میرا مسلک مسلک شبیر ہے. تیغو سناؤ خنجر و شمشیر امارزوست, با من میا کہ مکتب شبیر امارزوست. میرا مکتب شبیر کا مکتب ہے. اور جب دعوت دی دوسروں کو, اپنی امت کو اور علماء کو, ان سے بھی یہ کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہوں سے نکلو, مکتب شبیر اپناؤ.
لیکن عزیزان بہت دشوار کام ہے مکتب بنانا اور مکتب پہچاننا اور مکتب کو بچانا. چونکہ کربلا بنیاد ہے اس مکتب کی. کربلا کی بنیاد بھی بہت پہلے پڑ گئی تھی. جس دن رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اسی دن کربلا کی بنیاد پڑ گئی. اسی دن کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا رخ موڑ دیا, کسی اور طرف کر دیا, جنہوں نے علی کی اولاد کو کربلا پہنچا دیا ان اسباب نے. ولایت دوستی بن رہی تھی, زہرا نے مکتب بنا دیا. غدیر میں دوستی کا اعلان نہیں ہوا تھا, مکتب کا اعلان ہوا تھا. بہت تعجب ہوتا ہے آج غدیر کے ماننے والوں کو جب ولایت فقی سمجھ میں نہیں آتی, بہت تعجب ہوتا ہے. میں غور کرتا رہتا ہوں کہ خدایا جن کا مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو نہ سمجھ میں آئے ان کا حق بنتا ہے. لیکن ولایت جن کی روح ہے, جن کی غذا ہے, جن کی جان ہے, جو ہیں ہی ولایت کے پروردہ, ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو پھر جا کر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ غدیر کے ولایت کا رخ بعضوں نے اس طرح سے موڑ دیا تھا کہ اسے مکتب بننے ہی نہیں دیا, اس لیے دور کر دیا لوگوں کو. اہل ولایت کو ولایت قبول نہ ہو, نظام ولایت قبول نہ ہو, ہر آمر ڈکٹیٹر کو مان لیں, ہر جمہوری تماشے کو مان لیں, لیکن ولایت کا نظام نہیں چاہیے, دور کر دیا گیا. جناب سیدہ نے یہ فرمایا کہ نا یہ جمہوریت کا گسالہ تمہارا یہ درست راستہ نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ جہاں ووٹوں سے کام ہوا ہے, ووٹیں چلی گئی یہاں پر. فرمایا غدیر کے مقابلے میں جمہوریت نہیں ہے, مکتب بنا دیا. لیکن ولایت کو مکتب بناتے ہوئے اتنا دشوار کام ہے کہ حضرت سیدہ مدینے کے ہر دروازے پہ گئیں, پوری رات گئیں, بلکہ بعض روایات میں کئی راتیں گئیں, مسلسل ہر شب ہر دروازے پہ جاتی, دستک دیتی, دروازہ نہیں کھولتے تھے, اور بعض کھول دیتے تھے لیکن باہر آ کر معذرت کر لیتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. بعض یہ کہتے ہمیں بھول گئی ہے, بات بھول گئی, 2 مہینے 10 دن پہلے کی بات بھول گئی ہے. ایک عالم نے کتاب لکھی ہے سم العجب, کتاب کا نام ہی سم العجب ہے. اس کے اندر ایسے ہی واقعات لکھے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ تعجب ہے وہ عجب ہے کہ ایک دن بنت رسول مدینے کے دروازے کئی کھٹکھٹاتی رہیں, کسی نے نہیں کھولا, اور ایک دن اسی بی بی کا دروازہ جلانے کے لیے مدینے والوں کو بلایا گیا, سب پہنچائے, سب حاضر ہو گئے. بہت دشوار مرحلہ تھا بی بی کے لیے. عموماً ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں, یہ کہتے بھی ہیں ذہنوں میں کہ جب علی کے دروازے پر لوگ گئے, دروازہ جلایا, حضرت سیدہ زخمی ہوئی, پہلو زخمی ہوا, محسن شہید ہوئے, یہ سب کچھ ایک خاتون کو کیوں بھیجا, خود علی کیوں نہیں آیا؟ علی آنا چاہتے تھے, اٹھے بھی, آنے کے لیے اٹھے, لیکن حضرت زہرا نے کہہ کر بٹھا دیا کہ علی یہ میدان زہرا کا میدان ہے. آپ نے بڑے میدان مارے ہیں, احد و خندق و خیبر و بدر و حنین, یہ علی کے میدان تھے. کہا علی یہ ولایت کا میدان زہرا کا میدان ہے, یہ جنگ میں نے لڑنی ہے, اور ایسی جنگ لڑوں گی, ایسی جنگ لڑوں گی کہ کبھی بھی ولایت کے چور چھپ نہیں سکیں گے, چھپ نہیں سکیں گے. آئی بی بی دروازے کے پیچھے,
اور آ کر ان کی للکاروں کا جواب دیا کہ جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ دھمکی دی انہوں نے کہ اگر در نہ کھولا گیا تو ہم جلا دیں گے۔ پہلے سے ایندھن لے کر آئے تھے، ایندھن رکھا، دروازے کے اوپر آگ لگائی، دروازہ جل گیا۔ دروازے کے جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، ایک لعین نے ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا۔ دروازے کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضہ، فضہ آؤ، محسن شہید ہو گئے۔ بی بی نے ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا، جب فضہ آ کے اٹھانے لگی تو فضہ سے کہتی ہیں، فضہ علی کو خبر نہ ہونے دینا۔ کیوں خبر نہ ہونے دینا؟ اس لیے کہ علی کی تنہائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک ساتھی، ایک حامی پورے مدینے کے اندر، اور وہ بھی فقط ایک خاتون، اور وہ بھی زخمی۔ کہا علی کو خبردار نہ ہونے دینا کہ علی کے ناصر زخمی ہو چکی ہیں۔ کہا مجھے علی سے شرم آئے گی۔ عزیزان، یہ گزر گیا یہ منظر۔ علی علیہ السلام، ایک وہ وقت آیا جب علی علیہ السلام ایک لحد رات کے عالم میں کھود کر حضرت زہرا کی وصیت پہ عمل کیا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، رات کی تاریکی میں قبر کھودی، قبر کھود کر دفن کر کے، نہج البلاغہ میں جملے ہیں امیر المومنین کے، ہاتھوں کو جھاڑ کر روضہ رسول کی طرف رخ کر کے سلام پڑھا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے نبی خدا آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، لقد ردت الودیعہ، اے رسول خدا امانت لوٹا رہا ہوں، امانت لوٹا رہا ہوں۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب امیر المومنین کی شادی ہو رہی تھی حضرت زہرا سے، جناب زہرا اطہر کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں دیا، اور کیا کہا کہ علی اسے میری بیٹی نہ سمجھنا، یہ اللہ کی امانت دے رہا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ لیکن آج جب علی وہ امانت لوٹا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ امانت لوٹا رہا ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتا امت نے امانت کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا کہ یہ امانت میں نے سال